مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی جنگ احد اور جنگ بدر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے مسلمانوں کی طاقت میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ اب وہ طاقت کے لحاظ سے بہت مضبوط ہو گئے تھے۔ دوسری طرف دشمن اسلام کی طاقت کم ہو رہی تھی، جس میں ابو سفیان چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا وجود ختم کیا جائے۔ اس لیے ابو سفیان اور عرب کے بڑے بڑے سردار جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام سے نفرت کرتے تھے، یہ سب لوگ آپس میں مل گئے اور انہوں نے عرب کے ایک بہت بڑے پہلوان کو بھی اپنے گروہ میں شامل کر لیا، جس کا نام عمر بن مرحب تھا۔ اس نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے ایک ہاتھ سے اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا۔ 627 عیسوی میں سارے مشرکین نے مل کر مدینہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ان کی تعداد کئی ہزار تھی۔ ان کے آنے کی اطلاع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور فرمایا، مجھے پتہ چلا ہے کہ سارے کفار مل کر جنگ کے لیے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کی تعداد کے سامنے ہماری تعداد بہت کم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ سارے اصحاب سوچنے لگے، اتنی بڑی فوج کا سامنا ہم کس طرح کریں گے؟ وہاں پر موجود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مدینہ شہر کے 3 طرف پہاڑ ہیں اور ایک طرف مدینہ آنے کا راستہ ہے۔ اگر ہم لوگ مل کر اس راستے میں ایک بڑی سی خندق کھود لیں تو ہماری مشکل آسان ہو جائے گی اور کفار لوگ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ اس رائے کو سب لوگوں نے بہتر سمجھا اور سب لوگ مل کر خندق کھودنے لگے۔ 6 دن میں کافی لمبی چوڑی خندق تیار ہو گئی۔ جب ابو سفیان اور عرب کے بڑے بڑے سردار مدینے کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے راستے میں ایک بہت لمبی چوڑی خندق کھدی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی جلدی ان لوگوں نے اتنی لمبی چوڑی اور گہری خندق کیسے کھود لی اور ہمارے آنے کی خبر انہیں کیسے پہنچی؟ یہ کفار لوگ کئی دن تک خندق کے کنارے بیٹھے رہے اور خندق کو پار کرنے کے بارے میں سوچتے رہے کہ حملہ کیسے کریں۔ پھر عمر بن مرحب نے کہا، یہ تو میری توہین ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو خندق میں اتار دیا اور بڑی مشکل تمام اس نے خندق کو پار کیا اور مدینہ میں داخل ہو گیا اور چلا کر بولا، اے مسلمانوں، جھوٹے خدا کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو آ کر مجھ سے مقابلہ کرو۔ عمر بن مرحب کی للکار سن کر سب اصحاب ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ عمر بن مرحب اور آگے بڑھا اور زور سے بولا، کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ سارے صحابہ کرام خاموش رہے، کوئی مقابلے کے لیے نہیں اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پہلوان بھی خاموش ہیں، تو وہ خود کھڑے ہوئے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس مشرک سے مقابلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن مرحب ہے جس نے سینکڑوں جنگیں لڑی ہیں، تم اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر بن مرحب نے پھر للکارا، ہے کوئی جاباز جو مقابلے کے لیے آئے؟ مگر صحابہ کرام میں سے پھر کوئی نہیں اٹھا، جس میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے طاقتور موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے اور کہا،
یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کو موت کا مزہ چکھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بیٹھ جاؤ، ابھی تمہاری عمر اتنی نہیں ہے کہ تم اس سے مقابلہ کر سکو، ابھی تمہاری عمر 23 برس ہے۔ عمر بن محرب نے کہا، اے مسلمانوں، کہاں ہے تمہاری جنت جس کا تم دعویٰ کرتے ہو؟ تم کہتے ہو اگر جنگ میں شہید ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے، اور بچ گئے تو غازی کہلاؤ گے۔ تم میں سے کوئی جنت جانے کا شوق نہیں رکھتا جو آگے بڑھ کر مجھ سے مقابلہ کرے؟ مسلمانوں میں بڑے بڑے بہادر موجود تھے، مگر عمر بن محرب سے مقابلہ کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمر بن محرب میں کتنی طاقت ہے، کیونکہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتا تو گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ایک ہاتھ سے اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے، میں مقابلہ کروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر بن محرب کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہیں اٹھ رہا ہے تو آپ نے حضرت علی کو اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا سنبھالی اور ایک ہاتھ میں ڈھال لی اور جنگی پوشاک پہنی، سر پر لوہے کی ٹوپی رکھی اور گھوڑے پر سوار ہو کر عمر بن محرب سے جنگ کے لیے چل دیے۔ اور آپ کہتے جا رہے تھے، میں ہوں علی جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا۔ حیدر کے معنی شیر کے ہیں۔ آپ کا لقب ہے کرار، یعنی حیدر کرار۔ کرار کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کے وار کرنا۔ آپ کا لقب تھا وہ شیر جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے اور سامنے کسی کو نہ چھوڑے۔ جب آپ عمر بن محرب کے سامنے پہنچے جو کہ 100 لڑائیاں لڑ چکا تھا، اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ آپ نے کہا، میں علی ہوں، کیونکہ چہرہ تو آپ کا چھپا ہوا تھا۔ اس نے کہا، کون علی؟ کیا عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ اس نے آپ کے دادا کا نام لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، علی بن ابو طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ عمر بن محرب نے کہا، تو میرا بھتیجا ہے، اس لیے تو واپس چلا جا، کسی اور کو مقابلے کے لیے بھیج، میں بچوں کو قتل کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مگر میں تو تجھے قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر عمر بن محرب کو طیش آ گیا اور غصے کی حالت میں اس نے حضرت علی پر وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ اس نے پھر متبادر 3 وار کیے جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال پر روکتے رہے۔ پھر اس نے ایک زوردار وار کیا جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور آپ کے کندھے پر بھی گہرا زخم لگا۔ چوٹ لگتے ہی اب حیدر کرار بنا۔ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا زخمی شیر تو ویسے ہی خطرناک ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر عمر بن محرب پر وار کیا تو ان کی تلوار اس کی ڈھال کو کاٹتی ہوئی اس کے جسم کو 2 حصوں میں چیرتی ہوئی چلی گئی۔ عمر بن محرب کے جسم کے 2 حصے گھوڑے پر سے زمین پر گر گئے۔ ابو سفیان نے جب عمر بن محرب کا یہ حشر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے لگا۔ اس کو بھاگتا دیکھ کر عرب کے بڑے بڑے بہادر بھی بھاگ گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن محرب کی لاش پر اپنا پیر رکھ کر کہا، یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں محمد کا غلام۔ 10 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ اس بار حج کے موقع پر کوئی بھی شخص گھر پر نہ بیٹھے، کیونکہ حج پر
میں خود ساتھ چلوں گا۔ پھر یہ قافلہ رسول حجۃ الوداع کرنے کے لیے مدینے سے روانہ ہوا، اور جب حج کے تمام فرائض انجام تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف قافلہ لے کر واپس چلے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ چلتے چلتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے قریب میدان میں پہنچے تو ایک وحی آپ پر نازل ہوئی۔ اے رسول، دے دو وہ پیغام جو تم پر لازم کیا گیا ہے۔ اگر آج یہ پیغام نہیں دیا تو سمجھ لو کہ رسالت کا کوئی کام تم نے انجام نہیں دیا۔ تب اللہ کے رسول نے اصحاب سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، جو لوگ آگے نکل گئے ہیں ان کو بلاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک منبر تعمیر کروایا اور خطبہ دیا۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اب زیادہ دن تک تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، لیکن میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسری چیز میرے اہل بیت۔ کبھی بھی ان دو چیزوں سے جدا مت ہونا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، میں کس کس کا مولا ہوں؟ تمام اصحاب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا، یا رسول اللہ، آپ سب کے مولا ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا، اور فرمایا، اے اللہ، اس کو دوست رکھنا جو اس علی کو دوست رکھے، اور اسے اپنا دشمن رکھنا جو اس علی کو دشمن رکھے۔ تمام اصحاب نے کہا، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر، جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں وہ سب لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر ایسا نہیں کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔